ایک عرصہ پہلے جیو ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام ٹاک شو ہوا میرے قبلہ، اس میں مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے سوال کیا، یہ لوگ جناب ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو برادران اہل سنت کے ایک مفکر نے جواب دیا، علی کی دشمنی کی وجہ سے۔ جاگیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ کیوں کہتے ہیں؟ علی کی دشمنی کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں آپ آج اقرار کر رہے ہیں، ہم تو برسوں سے کہتے آ رہے ہیں حیدر کی عداوت انہیں کر دیتی ہے اندھا، یہ توڑنے لگتے ہیں شریعت کے بھرم کو۔ ابو طالب کو کافر تو کہا، اتنا بھی نہ سوچا بیت اللہ نے رستہ دیا تھا کسی کافر کے حرم کو۔ پہلے اپنے ایمان کا اعلان کیا، پھر بی بی نے دعا مانگی، اور دعا بھی وسیلے کے ساتھ مانگی۔ سبحان اللہ تعالی رہو۔ فرمایا میرے اللہ تجھے تیرے گھر کعبہ کا واسطہ، تجھے کعبہ کے معمار ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ۔ اور پھر اگلے جملے پہ اور زیادہ توجہ، فرمایا میرے اللہ تجھے تیری اس امانت کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے یقین ہے تیرا ولی ہے۔ میرے اللہ تجھے تیری اس امانت کا واسطہ مشکل وقت آسان فرما۔ اللہ اکبر، مشکل وقت ہے آسان فرما۔ میں نے کبھی سنا تھا، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا آہستہ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میرے خیال ہے تو سبھی نعرہ تاں نہیں پہلے تھے۔ بھائی جہاں جہاں تک نعرے کی آواز جائے گی وہ دونوں دیوار گواہ ہو جائیں گے یہ علی علی کرتے رہے۔ لہذا اونچا بول کے تے دل کھول کے نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ احباب ایمانی، دیواروں کے بھی کان ہوتے۔ شروع میں نے جب پہلی بار یہ جملہ سنا میں بڑا حیران ہوا کہ دیواروں کے کان کبھی دکھائی تو نہیں دیے۔ ہاں، قائد مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین نور اللہ مرقدہ نے جب یہ روایت لکھی اور میں نے پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعاً دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ جملہ لکھا نا کہ علی کی ماں نے یوں دعا مانگی، تو پھر میں سوچنے لگا کہ جو ہی مادر علی نے دعا میں علی کا ذکر کیا، دیوار کعبہ نے علی کا ذکر سنا، دیوار کعبہ اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، پھولے نہیں سما سکے۔ آج تک مومن کے سامنے علی کا نام لیا جائے وہ مسکرانے لگتا ہے۔ آج تو جشن امیر المومنین کا، خبردار کوئی بندہ گھبرایا ہوا مجھے نظر نہ آئے۔ ہر بندہ اپنے چہرے پہ مسکان سجا کے بیٹھے، یہ کہہ دا منہ میں لت ہویا ویکھا تا میں لایا سو۔ میں پوچھساں چاچا خیر تو ہے ہی، آج ہی گھبرایا بیٹھا ہے۔ لہذا اب آپ خوش ہو رہے ہو تو میں سیدزادہ ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، میرے اللہ تجھے ان مسکراتے ہوئے چہروں کا، ان مسکراتے ہوئے چہروں کے لیے دعا کر رہا ہوں، تجھے علی کا واسطہ جو آج ذکر علی میں خوش ہو رہے ہیں، انہیں سارا سال خوشیاں عطا فرما۔ اسی طریقے سے خوش ہوتے ہوئے نعرہ حیدری۔ یقیناً علی کا نام سن کے مسکراتا وہی ہے جس کی اماں نیک ہو اور بابا ایک ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ مومن کی شان ہے کہ علی کا نام سن کے مسکراتا ہے، اس کے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اور اس کے برخلاف کیا ہے وہ بھی جملہ عرض کرتا جاؤں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ ایک مرتبہ اور بھی بلندتر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بلکہ یوں کہہ دوں کہ بہت سارے اصحاب پیغمبر سے جب سوال کیا گیا کہ اے اصحاب مصطفیٰ، آخر آپ کے دور میں بھی تو ہوتے تھے منافق بھی اور مومن بھی،
ہر دور میں مومن بھی رہے اور منافق بھی رہے. اگر منافق نہ تھے تو اللہ نے سورہ منافقون کیوں اتاری؟ ہر دور میں مومن بھی رہے اور منافق بھی رہے. ہم نے صحابہ پیغمبر سے سوال پوچھا آپ اپنے دور میں منافق لوگوں کی پہچان کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، صحابہ پیغمبر کا جواب یک زبان ہو کے جواب دیا، کننا نعرف المنافقین ببغضہم بعلی ابن ابی طالب. ہم منافق کی پہچان اس طرح کرتے تھے، بھری محفل میں کرتے تھے علی کا ذکر، جیندے متھے تے پوے وٹ تے دل تے لگے سٹ. منافق ہے جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس دل کو کبھی بھی سکوں کی دولت ملی نہیں. اور ہمیں تو زندگی نے یہی درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. احباب گرامی، علی کی ماں نے جو ہی دعا میں علی کا ذکر کیا نا، ابھی نام نہیں دیا کہ نام تو اللہ رکھے گا، ذکر کیا تجھے تیری اس امانت کا واسطہ. یہ ذکر سن کے دیوار کعبہ مسکرائی. یا ایسے کہہ دوں، ادھر مشکل میں علی کی ماں نے علی کا نام لیا، زمانے کو پیغام دیا، دیکھو میں علی کی ماں ہوں، کھڑی کعبہ میں ہوں، کعبے کو وسیلہ بنا چکی ہوں، ابراہیم و اسماعیل کو وسیلہ بنا چکی ہوں. مجھے کہنے دیجئے جب تک علی کی ماں علی کو وسیلہ نہ بنائے دعا قبول نہیں ہوتی. علی سے بغض رکھ کے کسی اور کی امی کی دعا. علی کی ماں نے جو ہی علی کا نام لیا فوراً توجہ، پریشانی ہٹی، مشکل کٹی، دیوار پھٹی. میں کلخانی تو نہیں بیٹھا پڑھتا بھائی، موسم کو غالب نہ آنے دو اپنے اوپر. آج پتہ چلے گا کہ سردی غالب آتی ہے یا غالب علی کل غالب کا ذکر غالب آتا ہے. اللہ اکبر. جو ہی علی کا نام آیا دیوار پھٹی. بی بی ڈری بھی نہیں، گھبرائی بھی نہیں، چیخی بھی نہیں، چلائی بھی نہیں، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا. آپ نے پتہ نہیں کیسے کیسے ماشاءاللہ طاقتور افراد تشریف فرما ہے، نوجوان بیٹھے ہیں. اگر کسی کے سامنے کوئی جا رہا اور راستے میں دیوار گرنے لگے، یقیناً ہر بندہ پیچھے قدم اٹھائے گا، پیچھے ہی ہٹے گا نا. یہ کیسی بی بی ہے جس کے سامنے پتھروں کی دیوار ٹوٹی، پتھر گرے، شور ہوا، بی بی ڈری نہیں، آگے بڑھ کے بتایا میں کسی فرار کی نہیں، حیدر کرار کی ماں ہوں. دیوار شک ہوئی تھی یا نہیں؟ مجھے یہ فرمائیے، دیوار کے شک ہونے میں آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے؟ وجہ ہے کسی کو کوئی شک ہو تو بتا دے. شاید اللہ نے اسی لیے وہ شک ہونے کا نشان آج تک باقی رکھا ہوا. مر گئے بیچارے سعودی اس نشان کو پر کر کر کے. پتہ نہیں کتنے ترلے کیے، کتنی کوششیں کی، کتنے خرچے کیے تاکہ وہ نشان مٹ جائے. تھوڑی چوپ دی قسم، لاندی ہوئی ٹھڈ دی قسم، وہ نشان نہیں مٹا. آج بھی بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود دراڑیں، بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود دراڑیں. اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. آج بھی وہ نشان باقی. دیکھیے بہت سارے انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے، بہت سارے ایسے کام ہوئے جو سوا نمائندگان پروردگار کے کوئی نہیں کر سکتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ تیار کیا، اس میں قوم کو نجات ملی. ہم نے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں. توجہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی، ہم نے دیکھی نہیں لیکن تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، ہم نے دیکھا نہیں لیکن تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا ہاتھ ید بیضا بنا، ہم نے دیکھا نہیں لیکن تسلیم کرتے ہیں۔ تیرے نبی اور نبیوں کے سردار نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، ہم نے دو ٹکڑے ہوتا دیکھا نہیں لیکن تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ جانے کیسا وہ عقل کا اندھا آدمی ہے جو کعبے کی دیوار میں شک کا نشان بھی دیکھے پھر بھی شک کرے۔